بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ دنیا پہلے ہے یعنی انسان پہلے آیا یا مذہب یا جادو یا سائنس، تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان آیا تو اس کو سائنس کی ضرورت پڑی، اور کچھ انسانوں کو توہمات اور تخیلات پہ زیادہ اعتماد تھا تو وہ جادو کی طرف چلے گئے، اور کچھ انسان جو ہے وہ الہامات اور وحی کی طرف چلے گئے۔ تو انسان شروع سے ہی تقسیم ہے۔ تو لیکن سائنس چلتی رہی اور بڑے اچھے طریقے سے چلی، لیکن اب جب سے کوانٹم سائنس آئی ہے، یعنی کوانٹم فزکس، کوانٹم میکینکس اور کوانٹم بایولوجی اور کوانٹم کیمسٹری، اس نے آ کے تفصیل سے پرانی غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں کو واضح کیا۔ جو کلاسیکل فزکس تھی اس کے بارے میں ماڈرن فزکس نے یعنی کوانٹم فزکس نے بالکل الٹ کے رکھ دیا۔ پہلے انسان کہاں تھا اور اب کہاں پہنچ گیا، یہ سائنس کی ترقی اور اس کے عروج اور اس میں ڈیولپمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے۔ اب بعض حضرات کے نزدیک انسان کو جو ہے 3 لاکھ سال ہوئے، لیکن اب جدید ریسرچ آئی ہے کہ انسان کو تقریباً 10 لاکھ سال ہو گئے۔ اب سائنس دنیا کتنی پرانی، وہ تو اربوں سال پرانی۔ پھر یہ جو انسان سے پہلے ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام سے پہلے جنات تھے، جنات سے پہلے فرشتے تھے، فرشتوں سے پہلے کیا کیا تھا خدا جانے، اور پھر سب سے پہلے خدا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ اب اس بارے میں بڑی تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں جو بات دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ایک ہے سائنس۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سائنس پہ ہی بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کوئی چیز نہیں، وہی یہ ساری توہمات اور تخیلاتی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں۔ یہ جو ہے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے کہ جو کہتے ہیں جی اللہ ہے، اگر ہے تو اس کا ثبوت کوئی دو۔ جو چیز ثابت ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، یعنی اس کا ثبوت سے مراد یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی، اب ہم کہتے ہیں کہ چیز ہے، یا تو وہ چکھ کے بتائی جا سکتی ہے، سن کے، دیکھ کے، چھو کے۔ اب کوئی بھی چیز ہوگی، میٹر ہوگی یا دھرتی ہوگی، وہ کہتے ہیں جو سائنٹیفک پروف ہے وہ چاہیے، ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے، تو پھر ہم مانیں گے۔ اب یہ ہوتے ہیں ملحدین، یہ کہتے ہیں اسلام کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایسے توہمات کی بات تھی جس کو انسان نے لیا اور چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ رسول، کوئی پروفٹ، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شریعت، کوئی الہامات نہیں ہے۔ یہ ملحدین ہوتے ہیں، یہ ایتھسٹ ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد یہ کہ سائنٹیفک میتھڈ پر ہوتی ہے، سائنٹیفک پروف ہونا چاہیے۔ سائنسی پروف نہیں ہوگا تو وہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے، یعنی تسلیم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، جب ہوگا تو دیکھ لیں گے، جب دیکھیں گے تو مان لیں گے۔ تو یہ ان کا ہے۔ اب جو جادو ٹونا تھا وہ تخیلاتی، توہماتی لوگ تھے، چلا کشی کرنی، مجاہدے، ریاضات اور مراقبے کرتے تھے، اس میں سے وہ نکالتے تھے نچوڑ۔ اب جو انبیاء تھے ان کی علیحدہ خاصیت تھی۔ اب یہی چیز کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہے۔ اب اس بارے میں انسان شروع سے تقسیم ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ملحد ہیں، ایتھسٹ، دہریے جنہیں ہم کہتے ہیں،
جنہیں ہم نیچرلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کمیونسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سوشلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم میٹیریلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی نام ہر زمانے میں ان کی غلبے کے لحاظ سے، ان کی ایک ذہنی توجہ رجحان کے لحاظ سے نام دیا جاتا رہا. اب یہ نام چلتے چلتے آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن ہم لوگ جو ہیں، یعنی مسلمان لوگ، علماء، اور یہ جو ان سے بحث کرتے ہیں ملحدین سے، اس کے بارے میں ہم بنیاد کچھ بتانا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ جب ہم ملحدین سے بحث کرتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں اس کی تاریخ دیکھیں. جب سے انسان ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہیں. شروع جب انسان تھا، شروع کا انسان، وہیں سے بات چلی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. جو اس کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ تھے جو عقل کو مانتے تھے اور وہ کہتے تھے عقل کو ہم خدا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھیں گے. خدا اور رسول ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی تعلیمات سے نہیں نکل سکتے. ان کو کہتے ہیں مسلمان، اہل اسلام. اور ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، عقل سے ہم جو چیز ہے پہچانتے ہیں، بس وہی کو ہم بلیو کرتے ہیں، وہی ایگزسٹ کرے گی. جو عقل میں نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں کسی اللہ رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سائنٹیفک اس وقت آبزرویشن ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹ آبزرویشن. تو اس کے وہ کہتے تھے اللہ ہے تو دکھاؤ. چونٹی سے چونٹی، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی نظر آتا ہے تو ہم مانتے ہیں. اللہ کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ جب مانیں گے جب نظر آئے گا. تو کسی نبی نے کبھی بھی خدا کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں دیا. خدا کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. سائنٹیفک پروف سے مراد یہ کہ سائنٹیفک میتھڈ ایک ہوتا ہے، اس میں 5-6 درجات ہوتے ہیں. پہلے ہے ہائپوتھیسس آتی ہے، مفروضہ، پھر اس کا تھیوری آتی ہے، نظریہ، پھر اس کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، پریڈکشن، پیشن گوئی ہوتی ہے. پیشن گوئی کی روشنی میں پھر اصول کو استعمال کرنے کے بعد پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لاجیکل اور انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے، اس کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، یہ پورا پروف ہوتا ہے. جیسے آج کل کورونا ہے، کورونا کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ اس کو جی ابھی اس کی جو ویکسین ہے اس کو پہلے اس کے بارے میں سوچیں گے، پھر اس کی تھیوریز ملائیں گے، پھر اس کی پریڈکشن کریں گے، پھر اس کو کلینکل ٹرائل اس کے ہوں گے، پھر اینیمل ٹرائل ہوں گے، پھر ہیومن ٹرائل ہوں گے، پھر اس کو فارماسسٹ جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا اس کو بناؤ، پھر وہ مارکیٹ میں آئے گی. یہ ہوتا ہے اس کا پروسیس. اب اس طرح کسی نبی نے کبھی بھی پروف خدا کا نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہی بنیادی ہم غلطی کرتے ہیں. اب میں پہلی بات کروں. دوسری بات یہ تھی کہ بعض لوگ جو تھے اللہ اور رسول اور دنیا جہان کی جو بھی چیز چاہتے تھے سمجھنا، پہنچنا، کسی چیز کی بھی رسائی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا یہ تھا کہ مجاہدے، ریاضت اور چلا کشی، علیحدگی، خلوت سے ہم پہنچ جائیں گے. ان میں بھی دو گروپ تھے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ریاضت مجاہدے سے جو چیز معلوم کریں گے اور ہمیں کسی شریعت اور اللہ رسول کی ضرورت نہیں. ان کو کہتے تھے مشائین، زنادقہ، زندگی جسم کہتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے تھے جو کہتے تھے ہم اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں مجاہدے کریں گے، وہ چلا کشی کریں گے، ریاضت محنت کریں گے، علیحدگی خلوتیں اختیار کریں گے، پھر اس میں ہم اللہ کے جو معارف ہیں، اسرار معارف اور دنیا کی حقائق اور صفات جو بھی کچھ ہے کائنات، اس کو سمجھیں گے. تو ہم ایک کہتا تھا کہ ہم اللہ کو مان کر شریعت کی تابع داری میں کریں گے، کہتے تھے نہیں. جو کہتے تھے اللہ کی تابع داری میں ہم ریاضت و مجاہدے کر کے دنیا جہان کی معلومات حاصل کریں گے، اللہ رسول تک رسائی حاصل کریں گے، وہ تھے صوفیہ اسلام. اور جو دوسرے تھے وہ تھے زنادقہ، یا آپ ان کو کہہ رہے ہیں زندیق یا مشائین ان کو کہا جاتا تھا. تو جو عقل کو استعمال کر کے کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں
اور کسی شریعت کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے وہ فلاسفہ یونان ہے، اور جو شریعت کی تابعداری سے عقل استعمال کر کے اللہ رسول اور اس کی صفات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ فلاسفہ اسلام ہے، اور جو مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رسول کی صفات اور ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ صوفیاء اسلام ہے، اور جو اللہ رسول سے ہٹ کر خود ہی مجاہد ریاضتیں کر کے کسی شریعت کی تابعداری کیے بغیر کسی بھی چیز کو معلوم، کسی بھی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کو یقین کرتے تھے، وہ زنادقہ اور مشائی میں جاتے تھے۔ آج بھی اب دیکھ لیں آپ کو یہ ملیں گے، ہم اسی کو بتا رہے ہیں۔ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے خدا کو مانتے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے تو ایگزسٹ اگر کرتا تو دکھے، کوئی نہ کوئی اس کا پروف دو، اور ہم پروف اس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک سائنٹیفک پروف۔ اور ہم کیا ان سے بحث میں غلطی یہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم قرآن حدیث پیش کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی نا وہ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے کلام قرآن کو کیسے مانیں گے، تورات زبور انجیل بائبل کو کیسے مانیں گے؟ ہم رسول کی حدیث پیش کرتے ہیں، بھائی وہ رسول کو نہیں مانتے تو حدیث اور سنت کو کیسے مانیں گے؟ یہ غلطی ہے۔ ہمیشہ جب بھی مناظرہ مباحثہ ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو کامن چیز ہے، مشترک چیز ہے، جو دونوں کے درمیان اتفاقی چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر بحث ہوتی ہے۔ ہم لوگ اننے واہ چلتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اب وہ قرآن حدیث اللہ رسول کو نہیں مانتے، ہم وہ دلیلیں بنا بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اور جو وہ سائنس شو کرتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ جو ہے کوئی میٹر یا انرجی نہ، کبھی کسی نبی نے نہیں کہا اللہ میٹر ہے یا انرجی ہے یا ڈارک میٹر ہے یا ڈارک انرجی ہے کہ اس پر فزکس کے لا یا کیمسٹری یا بایو کے سائنس کے لاز اپلائی ہوں گے۔ نہ، اللہ نہ ہی سولسٹیٹ ہے، نہ لیکوڈ ہے، نہ پلازما ہے، نہ ہی وہ گیس ہے، اور نہ ہی انرجی ہے، نہ فورس ہے، نہ ورک ہے، نہ پاور ہے۔ تو جب ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو فزکس کیمسٹری بایو سائنس کے سارے رولز اسی پر، وہ جو ایلیمنٹس ہیں 109 جو اسٹیبل ہیں 92 92، ان سب کے لیے جو فزکس کے لاز ہیں، اللہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کچھ نہیں ہے تو یہ لاز کیسے وہاں اپلائی ہوں گے؟ اب وہ کرتے ہیں یہی رول، کہتے ہیں اس کو اپلائی کر کے اللہ کی ایگزسٹینس جو ہے شو کرو، ثابت کرو۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مادی چیز ہے۔ جب اللہ مادی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے رول، اس کے ثبوت پروف کے لیے، اس کی ایویڈنس کے لیے ایسی ایویڈنس نہیں پیش کی جا سکتی کہ جو مٹیریل کے لیے ویلڈ ہو۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے لحاظ سے پروف اور ثبوت اور ایویڈنس ہوگی، مٹیریل کے لیے مٹیریل، اور انرجی کے لیے انرجی کے لحاظ سے فزکس کیمسٹری بایو سائنٹیفک جو میتھڈ ہے، سائنٹیفک رول اینڈ ریگولیشن، ان کے ذریعے اس کو تسلیم کیا یا منوایا جائے گا۔ یہ دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے آج یہ کامن دونوں میں کیا چیز ہے جس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو چیز ہے، اب وہ فوراً سے ایک چیز کو لائیں گے اور کہیں گے جی ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، قرآن حدیث میں خامی نکالیں گے، فلاں حدیث میں یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، فلاں آیت میں یہ نقصان ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ اب یہ وہ سب کچھ کہتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو قرآن اور حدیث کو ہی نہیں مانتے، خدا رسول کو ہی نہیں مانتے، تو ہمیں کامن نکالنا پڑے گا، ایسی چیز کامن، کیونکہ خدا میٹر نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، تو اس پر فزکس کیمسٹری بایو سائنٹیفک رول اپلائی نہیں ہو سکتے۔ وہ ایتھسٹ اور ملحدین جو ہیں قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اللہ رسول کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے خلاف یا ان کے لیے ان کو منوانے کے لیے نہ خدا پیش کیا جا سکتا ہے، نہ رسول پیش کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پیش کیا جا سکتا ہے، نہ حدیث پیش کی جا سکتی۔ اب ایسی چیز پیش کی جائے گی جو دونوں کے درمیان کامن ہو۔ مثلا ہم اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ کامن چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پہلے موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں ہے۔ کسی کی بھی ایگزسٹینس جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی وجودیت، اس کا ثبوت، اس کا تحقق کہ وہ کائنات میں کہیں، دنیا جہان میں کہیں بھی
اپنے شایان شان کہیں ہو سکتی ہے یا نہیں. اب دوسری ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں جی اس کے امپاسبلٹی پر دلیل دو. تو ہم پاسبلٹی پہ دلیل دیں گے نا. ہمیں بالکل اوریجنلی بحث کرنی چاہیے. بحث یہ ہے ہم نے مان لیا کہ نہ خدا ہے نہ رسول ہے، ایک فرض کر لیتے ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کچھ نہیں. ہم بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ایک سمجھدار ہے، یا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک وقوع ہوا کسی جگہ، وقوع ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ایک بندہ آ کے ہمیں خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ ایسے ایسے ہو، تو ہماری فوراً یہ سمجھ جائے گی، فوراً حص یہ جائے گی اس طرف کہ آیا یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے. اگر وہ امپاسبل ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو تم ایسی چیز کی طرف لا رہے ہو کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے. وہیں سے بات ختم ہو جائے گی. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہوگا. جب ہم یہ کہیں گے بھائی پاسبل ہے، اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اس سے ایویڈنس مانگیں گے. ایویڈنس کے جو خبر دے رہا ہے اس کے لحاظ سے دے دی جائے گی، دیکھی جائے گی. ہم اسے نہیں کہیں گے بھائی تم سائنٹیفک پروف دے، کوئی بھی نہیں ہوتا. وٹنس اور پروف کے لیے ایویڈنس میں کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی جی سائنٹیفک پروف ہوگا تو کوئی ہوگا. یہ ضرور ہے سائنٹیفکلی جو چیز سائنسی میٹر اور انرجی سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، فزکس کیمسٹری بایو یا سائنس کے دائرہ کار میں آتی ہیں، ان کے لیے تو وہ بالکل سائنٹیفک پروف اور سائنٹیفک میتھڈ کی طرف جائیں گے. لیکن اگر وہ اس میں نہیں آتی پھر کوئی نہیں کہے گا بھائی ایویڈنس جب مانوں گا، پروف جب مانوں گا جب وہ اس طرح کی ہوگی. یہ غلط بات ہے. اب ہمیں کسی نے خبر دی وہ ہوگا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا امپاسبل ہے تو بات ہے ختم. جب ہم نے دیکھا کہ بھائی پاسبل ہے پھر بحث ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے سچ ہے. اب جھوٹ اور سچ کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ہم اس کی زندگی دیکھیں گے کہ جناب یہ کبھی اس نے زائد بات نہیں کی، بلا وجہ اس نے بحث نہیں کی، کبھی اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اسی طور پہ کبھی بھی اس نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا جس سے ہم اس کے بارے میں شک کریں، یا کوئی ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے ہم. اب ایک بندہ ایسا جو جھوٹا ہے روزانہ ہی چھوڑتا ہے، روزانہ ہی وہ چھوڑتا ہے، بسخرا ہے، بدنہ ہے، یا وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے، تو کوئی بھی اس کی بات پہ بھی اعتبار نہیں کرتا. اب بات ہو رہی ہے اس بندے کی کہ جب ہمارے پاس ایک بندہ خبر لایا، خبر لانے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے. امپاسبلٹی کی صورت میں ختم بات. یہ پاسبل ہے، ممکن ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ بندہ اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے. اگر وہ کریکٹر وائز گڈ کریکٹر ہو، بیڈ کریکٹر نہ ہو، اس کی جو سنسیئرٹی انٹیگریٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی، اس کی سمجھ فہم عقل شعور کے بارے میں کسی طور پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکے، پھر ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے اس کو ریجیکٹ اس کو ڈینائی کرنے کی. بات دنیا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. اب فوراً وہ آئیں گے، دو طرف سے وہ حملہ کریں گے. مولیدین ہے پہلا وہ یہ کریں گے اچھا ٹھیک ہے، اس طرح پہ یہ تسلسل ختم ہی نہیں ہوگا. کسی زمانے میں بھی کوئی بھی آ کے ہم اس کی زندگی اور کریکٹر دیکھ کر اس کی خبر پہ تصدیق کریں گے. مرزا احمد قادری جتنے بھی دجال آئے ہیں ان کو تم دجال کیوں کہتے ہو؟ ان کے کریکٹر کے لحاظ سے تم نے اس کسوٹی پہ سمجھا کیوں نہیں؟ اس معیار اسی معیار پہ ان کو کیوں نہیں پرکھتے؟ لوگ دیتے اور ان کو اسلام سے نکال دیتے، پھر ان کو بھی اسی کرائٹیریا پر پرکھو. دوسرا یہ کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے، ہاں، اور ایک یہ کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، ذات ہو جسے نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ میٹر ہے نہ انرجی ہے، نہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے، وہ ایک خاص بندے کی سمجھ میں آ جائے تو یہ تو امپاسبل ہے. ہم یہی کہتے ہیں
اگر یہ امپاسبل ہے تو ایویڈنس آپ کو دینی پڑے گی کہ غیر ممکن ہے. اب ہم آئیں گے کہ ٹھیک ہے، جب بندہ خبر لاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپاسبل ہے تو بحث ختم. اسی لیے ملحدین سے شروع دن سے آج تک یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی امپاسبلٹی پر دلیل دو. وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیں، دعویٰ تو تمہارا ہے. بھائی ہمارا دعویٰ صرف ایگزسٹنس پر نہیں ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے خدا. نہ ہمارا اتنا نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ وہ ثابت بھی ہے اور پھر وہ واجب الوجود بھی ہے. ایسا نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا نزدیک کائنات بھی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں دو چیزوں پہ بحث کرنی ہے. ایک تو یہ ہم نے اس کو کریکٹر دیکھنا ہے، کریکٹر دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اب یہ جو دوسری پہلی بات کا جواب میں نے دیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ کہ امپاسبل ہے، تو جو امپاسبل اسے کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک امپاسبل نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ہی میں بہت سارے ایسے خاص خاص بندے ہوتے ہیں جو ہزار لاکھ بندوں کے مقابلے میں اگر ان کو کھڑا کیا، ان کے کارناموں کو دیکھا جائے، ان کی سمجھ کو دیکھا جائے، ان کی باتوں کو دیکھا جائے تو فوراً عقل کہتی ہے یہ بندہ سب سے ممتاز ہے، سب سے الگ ہے، سب سے اس کا علیحدہ کریکٹر ہے، علیحدہ اس کی صفات اور اخلاق ہے. اور اکیلے بندے نے ایک بندے نے کتنے کتنے لوگوں کو لاکھوں کی طرف سے کام کیے، یہ دیکھا گیا تاریخ میں. اور یہ اب بھی ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان، ہم سائنس کو لے لیتے ہیں، سائنسدانوں میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے بڑے کام کیے. ایسے ہی ہم رسول کو سمجھتے ہیں. وہ عام بندہ نہیں ہوتا، عام انسان نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور جو دوسری ہم نے بات کی تھی کہ بھائی آپ اس کو کریکٹر کے لحاظ سے آپ تصدیق کرو یا اس کو ڈینائی کرو، تو انہوں نے فوراً کہا تھا بھائی اب مرزا احمد قادیانی کو بھی تم کیوں نہیں پرکھتے، اس کے بارے میں تو دلیل کیوں مانگو، اس کو بھی کافر کہتے ہو، واجب القتل کہتے ہو. یہ جو بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے ایک پرافٹ کو مان لیا، پیغمبر کو مانا، اس کی تعلیمات کو مانا، تو اسی کے ضمن میں اب دیکھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک لاکھوں نبی آئے، کسی نبی نے یہ روک اور یہ نہیں بتایا کہ اب نبی نہیں آئے گا. نبیوں کا جب ہم نے نبی مانا تو اس کی ساری تعلیمات کو مانا، خدا کو مانا تو اس کی تعلیمات کو بھی مانا. اب آخری نبی نے آ کر کہا کہ میرے بعد نہیں اب نبی کوئی آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا. اب ہم نے جب نبوت کی تصدیق جس ایویڈنس جس پروف کی بنیاد پر کی، اسی بنیاد پر یہ کی کہ اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا تو دجال آئے گا. اسی بات کو سمجھنا ہے. ہم اس کو اور کھولیں گے کہ امپاسبل کیا چیز ہوتی ہے اور پاسبل کیا ہوتی ہے، یعنی ممکن اور غیر ممکن. اصل بحث کا مدار یہ ہے. اب اگلی دلیل یہ ہے، ہم نے کوئی قرآن حدیث نہیں پیش کی، اسی میں دیکھیں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پہلے تو یہ ثابت کرو امپاسبل ہے. اب جیسے اب معجزات پہ آ جائیں گے، جی فلاں معجزہ یہ ہو سکتا ہے انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرو، اربوں کروڑوں خربوں کلومیٹر جو ہے وہ ایک منٹ سیکنڈ کے لحاظ سے ہے نا، کنڈی ہلتی ہوئی چھوڑ کے گئے، ہلتی ہوئی آئے تو ہلتی ہوئی ہلی دے رہی تھی، جو گرمائش تھی بستر کی وہ ویسے ہی تازہ تھی جیسے کہ ابھی فوراً ہی آ گئے. اور اب تو سائنس نے بتایا کہ خربوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نوری اربوں سال لگتے ہیں جانے آنے میں. اور وہ تیسرے آسمان پہ گئے، 7 آسمان، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر پوری جنت دوزخ پھر کے آئے وہ. اور ایک ہم کہتے ہیں عام سے عام مسلمانوں کی جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے، تو وہ تو کتنی بڑی جنت کو پھر آئے. وہ تو خربوں کلومیٹر نوری سالوں سے ضرب دے تو پھر جا کے بنتا ہے، اور وہ اتنی دیر میں آ گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل ہے. اب وہ یہ دلیلیں ہمیں دیں گے، ہم اس پہ نہیں بھی آئیں گے. ہم یہ کہیں گے سب سے پہلے بیس پہ آؤ. بیس یہ ہے کہ خدا اور رسول ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پاسبل ہے یا امپاسبل ہے. اگر وہ امپاسبل اس کو ثابت کر دیں تو وہیں بات ختم، کیونکہ امپاسبل جب ہو گئی
تو پھر اس کے ڈسکشن نہیں ہو سکتی. اب وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سے امپاسبلٹی کی دلیل کیوں مانگتے ہو؟ بھائی صاحب یہ سمجھیں، دماغ میں رکھیں، امپاسبلٹی کی، غیر ممکن الوجود کی دلیل نہ ہونا ہی تو ممکن ہے. ایک چیز ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے، کیا مطلب؟ یہ امپاسبل نہیں. اگر ہم کہتے ہیں امپاسبل ہے تو ہم امپاسبلٹی کی دلیل دیں گے. جب تم کہتے ہو امپاسبل ہے تو تم امپاسبلٹی کی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ غیر ممکن ہونے کی دلیل کیوں نہیں دیتے کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، وہی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو امپاسبلٹی کی دلیل آپ نے دینی ہے، اور وہ دلیل انرجی یا فورس یا میٹر کے ڈارک میٹر ڈارک انرجی سے نہیں جائے گی. الیکٹران پروٹون کے رول فزکس کیمسٹری بایو کوانٹم فزکس کوانٹم سائنس کے کسی طور پہ بھی اس پہ رولز اپلائی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ہے. مٹیریل نہیں ہے خدا، نہ فورس ہے نہ مٹیریل ہے. جب وہ یہ نہیں ہے، نہ میٹر ہے نہ انرجی، تو وہ رول بھی اپلائی نہیں ہوں گے. ہمیں ان رول سے بتائیں کہ یہ امپاسبل ہے، یہ تھیوری امپاسبل ہے. اور یہی دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رسول ہے اس طرح کے اوصاف ہو سکتے ہیں، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے. ہم نے جب رسول کو مانا، اس کی تعلیمات کو مانا، تو حضرت آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کہا امداد نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیچھے نہیں آنے والا. میرے بات کوئی نبی نہیں، کسی نے نہیں کہا، بلکہ حضرت ہمارے اسلام کے نزدیک، کیونکہ اب یہ جزوی بحث شروع ہوگی، بیسک بحث نہیں. بیسک بحث وہی تھی جو میں نے بتا دی، اس پر وہ بحث پہ کبھی نہیں آئیں گے. اب ہم جو کہیں امپاسبلٹی کے دل اس سے وہ بھاگیں گے. ہمارے نبی، جب ہم نے نبی کو مانا تو نبی نے کہا میرے بعد اب نبی نہیں. ہم نے عیسیٰ کو مانا تو عیسیٰ کی اس بات کو نہیں مانا کہ اس کے بعد نبی آئے گا. من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد اور محمد نامی نبی آئے گا. حضرت موسیٰ کو نبی مانا تو ان کے بعد یہ بھی مانا ان کے بعد نبی آئے گا. حضرت داؤد کو نبی مانا تو ان کی اس بات کو بھی مانا ان کے بعد نبی آئے گا. تو اب نبی کے تسلسل کو روکنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور نبی کی وجودیت، خدا کی وجودیت کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور ہماری یہی دلیل ہے کہ بھائی جب ہم نے کریکٹر دیکھا، گڈ کریکٹر ہے، فائن پرسن ہے، انتہائی سنجیدہ ہے، کسی چیز میں بھی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ بھی میرے پہ وہی ہے، مجھے فرشتہ میرے پاس آیا اور یہ کہا اور وہ کہا. اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس کو جھوٹا کہنے کی؟ اب تو دلیل ہے ہمارے پاس. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے پچھلا نبی منع کر کے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کی نبوت پر بھی بلیو کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر بھی بلیو کرتے ہیں، انہوں نے جو آئندہ آنے والے حالات بتائے اس پر بھی بلیو کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ جھوٹا ہے. اگر یہ جھوٹا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اسے بھی مانو. تو ہم نے دونوں باتوں کا جواب دیا کہ آپ کو اس کی امپاسبلٹی کے، غیر ممکن الوجود ہونے پر دلیل دینی پڑے گی. ممتنع ہے، غیر ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر تم اس کی دلیل سے بھاگتے ہو کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی صبح ہم کیوں دلیل دیں، تو یہی بات ثابت ہے یہ ممکن ہے. تو ممکن میں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہر نبی کو، جو عوام تھی، ہر نبی کی جو قوم تھی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی. حضرت آدم کی بھی ایک بیٹا حابیل تھا، ایک قابیل تھا، ایک نے باپ کی تعلیمات کو مانا، ایک نے نہیں مانا. حضرت نوح کی بھی، حضرت موسیٰ کی. ہر نبی کو اس کے لیے پہلے تو یہ دیکھنا ہے. اب جن لوگوں نے اس کے کریکٹر کو، اس کو گڈ کریکٹر مانا، جیسے جج کے سامنے ایک بات آتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے امپاسبل ہے، پاسبل ہے. جب امپاسبل ہے تو وہیں سے وہ جھوٹا ڈکلیئر ہو جاتا ہے. جب وہ پاسبل ہوتا ہے تو پھر وہ جج یہ بحث کرتا ہے کہ آیا یہ بندہ، اس کی تزکیہ شہود کیا چیز ہے، اس کو ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے. اب اس درمیان پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ہر نبی نے اپنی امت کو مطمئن کیا. یہ تعلیمات میں بات آئی ہے. اب وہ کہیں جی یہ جو چاند کے ٹوٹ اب ہمیں بھی دکھاؤ.
حضرت موسیٰ پہ آئی جو چیزیں انہوں نے معجزہ بھائی، جس وقت ان کو خبر دی گئی حضرت موسیٰ کی طرف سے، حضرت عیسیٰ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، اس وقت انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے اس کے ثبوت دے دیے، اور وہ کوئی میٹیریل یا انرجی کے طور پر نہیں دیے کہ یہ میٹیریل، یہ جو رولز ہیں اس کے اپلائی ہوں گے نا، ان انبیاء نے ان کے لحاظ سے دیے اور اس طرح سے دیے جس طرح وہ مطمئن ہو سکتے تھے۔ میں مثال کیوں نہیں دے رہا اب اتنی بحث میں مثال کسی نبی کو، کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم قرآن حدیث پیش نہیں کریں گے ابھی۔ قرآن حدیث ان کے لیے جو مسلمان ہے، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، جو مانتے نہیں، ہم اس کے سامنے قرآن حدیث کیوں پیش کریں، معجزات کیوں پیش کریں؟ کیا حضرت موسیٰ نے ایسی بات نہیں کر کے دکھائی جس پہ یقین ہو جائے؟ ہم تھوڑا سا آتے ہیں نا کریکٹر کو کیسے چیک کرتے ہیں، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، پھر ان کا لشکر پیچھے جا رہا ہے، وہی پانی حضرت موسیٰ کے پورے لشکر کو رستہ دے دیتا ہے، جب فرعونی لشکر آتا ہے تو اسے ڈبو دیتا ہے۔ اگر یہ کسی قوم نے دیکھی ہو، مشاہدہ کیا ہو، تو وہ بلیو نہیں کرے گا کہ جادو ٹونے سے نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگر نے رسیوں کو سانپ بنایا، حضرت موسیٰ کے جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کا اژدہا بن گیا، وہ سب کو کھا گیا۔ اب یہ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا، وہ حالانکہ جو لڑنے آئے تھے، جو ٹکر لینے آئے تھے موسیٰ سے، وہ جادوگر وہی اسلام لے، آمنت برب ہارون آمنا برب ہارون موسیٰ۔ اب یہ جس وقت چیلنج ہوا اس وقت اس کا پروف ہو گیا۔ اب وہ کہیں جی زنا ہوا یا نہیں ہوا، اب اس میں تو ڈی این اے آج کل آ گیا نا، سائنٹیفک اس کا ایویڈینس بھی ہے، پروف ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کا سائنسی طور پر پروف نہیں ہو سکتا، تو کیا خیال ہے، تو جرائم کو ہم ماننا چھوڑ دیں گے؟ ججز کہیں گے بھائی ایویڈینس بھائی سائنسی طور پہ ثابت ہوگی تو مانیں گے، ورنہ ہم کیس خارج کرتے ہیں نا۔ ایک ہے حصہ کہ بعض چیزوں میں جو فینسنگ ہوتی ہے، فرانسک لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سائنٹیفکلی بھی اس کا پروف ہوتا ہے، ڈی این اے وغیرہ۔ تو لوکیشن جیسے آج کل موبائل کی جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ، جو اس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ کہاں پہ ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہے لہذا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ چوری نہیں ہوئی، ڈکیتی نہیں، کیونکہ اس کی یہ ایویڈینس موجود نہیں نا، انہوں نے وہ علیحدہ ایویڈینس ہے، یہ الگ ایویڈینس ہے، اور وہ ایگزسٹ کرتی ہیں حضرت آدم سے لے کے آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہم لاکھوں اربوں خربوں کے کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ کوئی سائنٹیفک اس میں ایویڈینس نہیں ہوتا کسی کا، مطلب اس وقت کہ دو بندوں نے ایک دوسرے کو اربوں خربوں روپے دے دی، دوسرا بندہ جا کے مکر جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے دی، دوسرا کہتا ہے نہیں دی، سائنٹیفک اس پر نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے نہ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اب وہ کسی بندے کو بھی پیش کرتا ہے یہ دیکھو، وہ آگے اس کے حالات سیاق و سباق سرکمسٹینشل ایویڈنس وہ پھر پیش کرتا ہے، وہ جج کو مطمئن کرتا ہے، دوسرے وکیل کے خلاف مضبوط قسم کی دلیل پیش کر سکتا ہے، ایویڈنس پیش کرتا ہے، پروف پیش کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ اس طرح ثابت ہوگا، جب وہ ثابت ہو جائے گا تو جج نہیں کہے گا بھائی سائنٹیفکلی پروف کرو، نہ میں نہیں مانتا۔ دنیا میں 99% ہمارے کام نان سائنٹیفک ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، مطلب اس کی خبر، یہ خود تو کوئی چیز سائنٹیفک ہوگی، میڈیسن سائنٹیفک ہے، لیکن اس کی خبر سائنٹیفک نہیں ہے۔ لڑائی سائنٹیفک ہو سکتی ہے کہ ایسے لڑا کسی سے، لیکن اس کی جو خبر ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہوتی اس کے، اور وہ اگر ہوگی تو پارٹلی ہوگی، فلی نہیں ہوگی، کمپلیٹلی نہیں ہوگی، کچھ حصے اس کے ہوں گے جو سائنس ایویڈینس بیس ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، تو ہم اس بنیاد پر ریجیکٹ بھی کریں گے بھائی یہ ایویڈینس سائنٹیفک لاؤ۔ ہمارے پاس جب ہر نبی نے اپنی امت کو خبر دی تو اس نے ان کو مطمئن کیا۔ اب یہ ملحدین کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی مطمئن کرو، اور پہلے زمانوں کے جو ملحدین تھے وہ بھی کہتے تھے ہمیں مطمئن کرو، ہمیں علیحدہ سے مطمئن کرو، جیسے حضرت موسیٰ نے کئی معجزات جب دکھا دیے، اب بنی اسرائیل کہنے لگے جی پہاڑ پہ ہمیں لے کے جاؤ، اور اللہ کو ہمارے سامنے ہمارے سامنے اللہ نے پھر اچھا سبق دیا، اللہ نے کہا لاؤ بلاؤ، قد رات لن نؤمن لک حتی نرى اللہ، جب تک ہم اللہ کو خوب آبزرویشن نہیں لائک کر لیتے، دیکھ نہیں لیتے، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ اور اللہ نے پہاڑ پہ بلا کے سب کو
فارغ کر دیا. تو یہ بھی ہوا کہ ڈیمانڈ پہ معجزے نہیں دکھائے جاتے. جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے تجلی دی جائے، دکھائی جائے، مجھے زیارت کی جائے، کروائی جائے، اللہ نے کہا کہ پہاڑ پہ. اب یہ جزویات ہیں جو ہم بات آ رہے ہیں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل نہیں ہے کافروں کے خلاف، ملحدین کے خلاف. یہ ہماری دلیل ان کے خلاف ہوگی اگر وہ قرآن حدیث خدا رسول کو مانتے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کو ماننے کی دلیل کیا ہے، انکار کی دلیل کیا ہے. انہوں نے انکار کی دلیل دینی ہے، ہم نے ان کے ثبوت اور وجود کی دلیل دینی ہے. اور اس کے ثبوت کی دلیل آج بھی موجود ہے. آج کی موجود کی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کسی نے خبر دی تو نبیوں نے اپنے زمانے میں خبر دی، آ کے یہ ہوا تو لوگوں نے مان لیا. کہ نہیں، ابو جہل نے معراج کو نہیں مانا، حضرت ابو صدیق نے مان لیا. انہیں سے ہمارے تک پہنچا دو تصدیق سے. ابو جہل سے کفار کی طرف پہنچا کے بڑے ہی ماننے والے آج بھی نہیں مانتے کچھ لوگ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیادی بات میں نے عرض کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. سمجھ کے تو دعوے دار بہت ہیں لیکن صحیح سمجھ. تو میں نے 3-4 چیزیں عرض کی ہیں. پہلی یہ کہ انسان، سائنس اور جادو اور مذہب یہ تقریباً ساتھ ساتھ ہیں. سائنٹیفکلی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، لیٹ بعد ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت کے لحاظ سے تقریباً ساتھ ساتھ ہے. پھر یہ کہ اللہ کو ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے، شریعت کو ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے 4 گروپ ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں عقل کو مانتے کوئی دوسرا خدا رسول نہیں ہے، ان کو فلاسفہ یونان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے عقل کو استعمال کرنا. وہ فلاسفہ اسلام ہے، مسلمان نبی اور ان کے پیروکار. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کی بنیاد پر ہم خدا کو مانیں گے، باقی ہم نہیں مانتے خدا. ہم بس ریاضت چلے وغیرہ کریں گے، اس پہ جو آئے گی بات وہ ٹھیک ہے. ہم کسی نبی اور رسول کی خبر کو نہیں مانتے. ان کو کہتے ہیں زنادقہ یا مشائین، ان کا نام تھا. آج کل جو بھی کہہ لیں، بہت سارے جو پیر فقیر ہیں جو خدا رسول کو نہیں مانتے، بہت سارے جو دہری ہیں انہیں زنادقہ اور مشائین تھے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بالکل ہم مانتے ہیں خدا رسول کو، ان کی تعلیمات کی روشنی میں مجاہدے اور مذاکرے، مراقبے، محاسبے، چلا کشی کر کے ہم مزید اسرار و معارف تک رسائی حاصل کریں گے. یہ صوفیہ اسلام ہے. اور دوسرا، ہمیں نہیں چاہیے کہ جب ہم ملحدین سے بحث کریں قرآن حدیث اللہ رسول کو پیش کرنا. اللہ رسول مسلمانوں بلیور کے لیے، نان بلیور کے لیے نہیں ہے. ہمیں ایسی دلیل پیش کرنی ہوگی جو کامن ہوگی. تو کامن دلیل یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاسبلٹی امپاسبلٹی پر بحث کرنی ہوگی. جو امپاسبل کہے گا اس کو امپاسبلٹی کی دلیل دیں، جو پاسبل کہے گا اس کو پاسبلٹی کی دلیل دیں. اور پاسبلٹی کی دلیل یہی ہے پوری دنیا جہان میں یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل اور کنسیڈرڈ. یہ اوپینین کیا، یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس چیز کی امپاسبلٹی پر دلیل نہ ہو وہی پاسبل ہوتا ہے. اور اگر کسی کو اس بارے میں اور کوئی رائے ہے وہ آگے بات کرے، بحث کرے، پھر دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے. اور جب یہ ممکن ہو گیا، پاسبل ہو گیا، تو پھر ہم یہ کریکٹر دیکھتے ہیں، اس کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پھر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا کریکٹر کیا ہے، کس طرح کا بندہ ہے، اس کے پھر ہم سوچتے ہیں. پھر آخری بات ہم نے پھر یہ کی کہ خدا تعالیٰ میٹر نہیں ہے، نہ انرجی ہے، نہ ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے، نہ وہ ماڈرن فزکس میں ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی وہ کلاسیکل فزکس میں، نہ کوانٹم فزکس میں، نہ کوانٹم میکینکس میں، نہ کوانٹم اور مائکرو بایولوجی یا کیمسٹری میں کسی طور پہ اس کے رول نہیں اپلائی ہوں گے اس پہ. کیونکہ نہ میٹر ہے، نہ انرجی ہے، نہ فورس ہے، نہ پاور ہے، نہ ڈارک میٹر ہے، نہ ڈارک انرجی ہے. تو وہ والے رول اس پر اپلائی نہیں ہوں گے. اور ہمارے اور کسی نبی نے کبھی بھی خدا کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں دیا، اور نہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. اور دنیا میں آج جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں مانی جاتی تسلیم شدہ ہیں، کوئی بھی سائنٹیفک نہیں ہے. اور جب سے سائنس نہیں تھی اتنی ترقی پذیر، تو اس وقت کیسے پوری دنیا چلتی ہے آگے یہاں تک پہنچی. انسان کو بعض سائنس کی دنیا کی ایجاد کے مطابق 10 لاکھ سال ہو گئے. 10 لاکھ سالوں میں اربوں خربوں مسلمان آئے گئے، کیا کیا انہوں نے کیے، وہ سارے ایسے ہی چلتے گئے. اب سائنٹیفک پروف کس کے پاس ہوتا ہے؟ تمام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اب اربوں مسلمان ہیں،
اور وہی کافر ہیں. تو وہ کیسے ہر چیز میں سائنٹیفک ہر لمحہ ہر لحظہ ہر اسٹیپ پہ زندگی کے اس وقت تک قدم نہیں اٹھاتے جب تک اس میں پراپر ایویڈنس اور سائنٹیفک پروف نہ ہو. وہ نہیں اٹھاتے. نہیں وہ اس کو چلتا ہے. ہاں ہونا پروف ضرور چاہیے. ہمیں یہی بتایا کہ ہمارے پاس پروف ہے. تو جب ہم نے بحث کرنی ہے ملحدین سے ایتھسٹ ہے تو قرآن حدیث سے نہیں کرنی, اللہ رسول سے نہیں کرنی کہ اللہ ہمارا یہ کہتا ہے, رسول یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, جی تو زبور انجیل فلاں ولی نبی یہ کہ نہ ان سے بحث کرنی کامن جس چیز کو وہ مانے. پاسبلٹی امپاسبلٹی یہ چلے گی دنیا میں, اس کے بغیر بحث ہی نہیں ہوگی. کریکٹر کی بنیاد پر بحث ہوگی. اور آگے جو ہم تسلسل کو ختم کرتے ہیں, اب نبی نہیں کوئی آئے گا بچا لے گا, وہ اس وجہ سے کہ پہلے نبی نے کہا ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک, حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کہا میرے بعد نبی نہیں آئے گا. انہوں نے نبی کو مانا تو اس کی کنڈیشن, اس کی لمیٹیشن کو بھی مانا. تو ہم نے جب نبی علیہ السلام کو مانا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, میں خاتم النبی ہوں. یہ ایک جزوی بات ہے, پروف نہیں ہم نے اس کا دیا. ایک سوال تو ضمنی اٹھایا تھا کہ آج مرزا کو کیوں نہیں مانتے. وہ تو جب خدا ہم کہیں گے جب تم رسول کو نہیں مانتے تو پھر مرزا سے کیا تکلیف ہے؟ مانو نہ مانو برابر کہ تم اس رسول کو نہیں مانتے تو مرزا کو کیا. لیکن چونکہ انہوں نے ایک جزوی سے سوال اٹھایا تو اس کا جزوی ہی ہم نے جواب دیا. تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے.